رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس ہفتہ وار حلقہ درود و فکر کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک نشست میں درس قرآن مجید کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اس کا ابتدائی مختصر سا حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کو بیان فرمایا۔ یہ پورا واقعہ چند آیات پر مشتمل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کم و بیش کوئی 1000 سال پہلے قوم بنی اسرائیل جب زوال کا شکار ہوئی اور اس دور کی ایک ظالم قوم عمالقہ، انہوں نے بنی اسرائیل کو پھر سے اپنا غلام بنا لیا۔ ان پر ظلم اور جبر کی جب انتہا کی، قوم بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار وہ آپس میں مل بیٹھے اور باہم مشورہ کیا کہ اس ظالم قوم سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے اس وقت کے پیغمبر جن کا نام تھا حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کے پاس حاضر ہوئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس ظالم قوم نے ہمارے اوپر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، غلامی کی زنجیروں میں ہمیں جکڑ لیا اور ظلم کی ایک سیاہ رات ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر اس لیے ہوئے تاکہ آپ ہم ہی میں سے ہمارا کوئی ایک لیڈر، ایک قائد، ایک رہبر و رہنما اور ایک سپہ سالار مقرر کر دیں، تاکہ اس قائد کی قیادت میں ہم اس ظالم قوم کے خلاف لڑ سکیں اور ان سے اپنے غصب شدہ حقوق پھر سے بحال کروا سکیں۔ یہ آرزو لے کر، یہ خواہش لے کر جب وہ چند لوگ، ایک پورا وفد
اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس پر اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں تم یہ پیغام لے کے آئے ہو کہ تمہارے لیے کوئی ایک لیڈر، ایک قائد مقرر کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں لیڈر کا تقرر کر دوں اور اللہ کی طرف سے جہاد تمہارے اوپر فرض ہو جائے اور پھر اس جہاد کی راہ کی مشکلات کو دیکھ کر کہیں تم الٹے پاؤں پیچھے تو نہیں پلٹ جاؤ گے، راہ فرار تو نہیں اختیار کرو گے۔ اس پر اس قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ اس تفصیل کو خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اس ظالم قوم نے ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا اور ہمیں اپنی اولادوں سے بھی محروم کر دیا۔ تو جب نہ گھر بار رہا، نہ جائیداد رہی، نہ اولاد رہی، تو اب ہم نے پیچھے کہاں ہٹنا ہے؟ لہٰذا آپ تقرر کریں ہمارے لیے کسی قیادت کا، کسی سپہ سالار کا، کسی لیڈر کا، تاکہ اس کی قیادت میں ہم منظم جد و جہد کر کے اس ظالم قوم سے نجات پا سکیں۔ اب یہ پورا مضمون جس کو اللہ پاک نے اس آیت نمبر 46 کے اندر ان ڈیٹیل بیان کیا، میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دیا چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اب رب کائنات نے اس مضمون کی جب ابتدا کی تو پہلا لفظ تھوڑا سا قابل توجہ ہے۔ خالق کائنات نے حضور سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا الم ترى، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا کس بات کو؟ الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو، اس گروہ کو، اس وفد کو جو اس وقت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ ساری باتیں کی تھیں جو ابھی میں نے آپ کو سنا دی۔ اب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے کا واقعہ، ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، مگر خالق کائنات جب اس واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے حبیب سے کہتا ہے الم ترى، پیارے تو نے دیکھا نہیں؟ تو نے دیکھا نہیں؟ بالکل سیم اس طرح کا کلام ہے جیسے دو بھائی، دو دوست آپس میں ملیں اور کسی پرانے گزرے ہوئے واقعہ کو ایک دوسرے کو یاد کروائے کہ آپ نے دیکھا نہیں فلاں موقع پر ہم یہ کر رہے تھے۔ ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب یہ بات اسی سے کی جاتی ہے جو اس موقع پر بولیے، اور جو موجود نہ ہو اس سے کبھی ایسے انداز میں آپ بات نہیں کرتے۔ جسے پتہ ہی نہ ہو اسے تو سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ اسی سے کہا جاتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا۔ سب کچھ بولیے۔ اب حاضرین محترم، واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی ظاہری ولادت سے ہزاروں سال پہلے کا، مگر رب کہہ رہا ہے پیارے تو نے دیکھا نہیں، یعنی تو نے سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور کیسے جانتے ہیں؟ دیکھا کیسے؟ یہ سوال ہے۔ ابھی تو حضور دنیا میں تشریف، ابھی تو ظاہری آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی نہیں۔ تو حاضرین محترم، دنیا میں سیدہ آمنہ کی گود سے تاجدار کائنات کی بشریت کی ابتدا ہوئی۔ کس کی؟ حضور کی، بولیے۔ اور جو آغوش آمنہ میں آنکھ کھلی تھی وہ نگاہ بشریت تھی۔ کیا تھی؟ نگاہ بشریت۔ چونکہ جب سے بشریت کا آغاز ہوا تب سے نگاہ بشریت کھلی اور رہ گئی نگاہ نبوت۔ تو نگاہ نبوت اس وقت کھلی جب حضور کی نبوت کی ابتدا ہوئی۔ جب حضور کی، تو نبوت کا آغاز آمنہ کی گود سے نہیں،
یہاں سے تو حضور کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. اب نبوت کب سے ہے؟ میرے آقا سے خود صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں یا آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. فرمایا پوچھتے ہو نبی کب سے ہوں؟ جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی آدم کے پیکر خاکی میں رب نے روح بھی نہ پھونکی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا اور چشم نبوت سے وہ سارا منظر دیکھ رہا. میری نگاہ نبوت تب بھی دیکھ رہی تھی. تو حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات گزرے ہوئے واقعات کا جب ذکر کرتا ہے تو اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے پیارے تو نے دیکھا نہیں، تو نے. اور یہاں پھر اس سے ایک اور بڑا خاص نقطہ جو لائق توجہ ہے وہ یہ کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو جانے کے بعد کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جانے کے بولیے، پتہ چلا جو آنے سے پہلے دیکھ سکتا ہے وہ یقیناً اس دنیا سے ظاہراً جانے کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کر جو نگاہ کھلی، آنکھ کھلی، وہ نگاہ بشریت تھی، اور دنیا سے جاتے ہوئے جو آنکھ بند ہوئی وہ بھی نگاہ بشریت تھی. نگاہ نبوت تو کچھ نہ تھا تب بھی کھلی تھی. نگاہ نبوت تو ابھی آدم کا وجود نہ تھا تب بھی کھلی تھی، آج بھی کھلی ہے اور کچھ نہ رہے گا تب بھی نگاہ نبوت مصطفیٰ کھلی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو بشریت کا دیکھنا اور ہے اور نبوت کا دیکھنا بولیے. اس کو خالق کائنات نے فرمایا علم تارا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں. تو یہاں سے بات شروع کی اور آگے پھر وہ سارا واقعہ جس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان کیا. اور اگلی آیہ مقدسہ اس کے مضمون کی ابتدا یہاں سے کی کہ جب اس قوم نے بڑا پرزور مطالبہ کیا، اس مطالبے پر اس وقت کے جو نبی تھے اس نبی نے ان میں سے ایک لیڈر مقرر کر دیا. اس کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 247 میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اس گروہ سے، اس وفد سے ان کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ میری قوم کے سرداروں آپ مجھ سے لیڈر، قائد اور سپہ سالار کے انتخاب کے لیے میرے پاس آئے تھے. آؤ تمہیں مبارک ہو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس طالوت کو تمہارا امیر اور قائد مقرر کر دیا ہے. سبحان اللہ. کس کو مقرر کر دیا؟ بولیے. طالوت نامی ایک شخص تھا. تو آپ نے فرمایا اب دیکھیے آئے تھے نبی کے پاس، آئے تھے کس کے پاس؟ مگر جب نبی نے تقرر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو منتخب کر رہا ہوں، نہیں، کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم، اس کو اللہ نے تمہارے لیے بطور لیڈر اور بطور قائد چن کے بھیجا ہے. جب نبی نے اس طالوت کا تقرر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ بولیے. اس پر اس قوم نے جواب کیا دیا؟ وہ وفد کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر ان لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، بھلا یہ طالوت ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے اس قوم کی ذرا سوچ دیکھیے نا، پہلے خود آئے کہ آپ مقرر کریں، جب مقرر ہو گیا اب خود ہی اس پر بولیے اعتراض شروع ہو گیا، کہنے لگے یہ لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری قیادت
کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تک انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم خود اس سے زیادہ قیادت کے حقدار ہیں۔ حالانکہ آئے تھے نبی کے پاس اور نبی کی زبان سے سن چکے ہیں کہ اس کو مقرر کس نے کیا؟ بولیے۔ تو اللہ اور اس کے نبی کے تقرر پر وہ اعتراض کرنے لگے کہ اس کو ہمارے اوپر لیڈر کیوں بنا دیا گیا؟ یہ تو لیڈری کے قابل، قیادت کے قابل نہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ یہ تقرر اللہ کی طرف سے ہے، مگر پھر بھی تم کہتے ہو نہیں مانتے، تو بتاؤ اس میں کمی کیا ہے؟ اس میں نقص کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے؟ اب ذرا جو کمی نکالی نا اس قوم نے، وہ بڑی قابل توجہ ہے، اور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لم یؤتا ساعۃ من المال، اے اللہ کے نبی، اچھا آپ نے ہمارے لیے لیڈر چنا، اچھا ہمیں قائد دیا کہ جس کے پاس تو دنیا کا مال اور دولت ہی نہیں ہے، نہ اس کی جاگیریں ہیں، نہ اس کا بینک بیلنس ہے، نہ اس کی بڑی بڑی ملیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ انڈسٹریاں ہیں، نہ اس کے پاس دنیا کی دولت کی فراوانی ہے، تو بھلا ایسا غریب شخص بھی کبھی قائد اور امیر ہو سکتا ہے؟ ایسا غریب شخص بھی کبھی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کے ذہن کے اندر ایک کیا تھا؟ ایک سوال تھا، جس سوال کو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں بیان کیا، اور اس سوال کو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا نے قرآن میں کوٹ کیا۔ کہ ذرا اس قوم کی ذہنیت دیکھیں کہ وہ سوچنے یہ لگے کہ غریب شخص قیادت کے قابل بولیے، ان کی نگاہ میں معیار قیادت کیا تھا؟ بولیے جی، مال۔ لم یؤت ساعۃ من المال، ان کے نزدیک قیادت کا معیار کیا تھا؟ مال تھا، دولت تھی، دنیا کی فراوانی، ظاہری دنیا کی چمک دمک، اس کے بغیر غریب شخص قیادت کے قابل بولیے۔ اب یہ سوچ ہے، اس پر اللہ کے نبی نے معلوم ہے انہیں جواب کیا دیا۔ اب اس جواب کی طرف آنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا مجھے سوچ کے سچ بتائیے کہ یہ سوچ تو آج سے کم و بیش کئی ہزار سال بولیے پہلے کی تھی، اس تاریکی کے دور کی، اس جہالت کے، لا علمی، بے شعوری کے دور کی۔ آج 21ویں صدی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے پورے عروج پر ہے، انسانیت آسمانوں پر اور ستاروں کے اوپر کمندیں ڈال رہی ہے، اور انسان ہواؤں اور خلاؤں سے اوپر جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر یعنی علم، شعور اور ترقی کے اس دور کے اندر اور اس صدی کے اندر بھی ایمانداری سے بتائیے کہ ہم بطور قوم، ہمارے نزدیک قائد ہونے کے لیے، لیڈر ہونے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ بولیے، وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ وہی ہے جی، وہی مال، وہی دولت۔ اگر دو شخص آپ کے سامنے کھڑے ہوں آپ کی قیادت کے لیے، وہ گلی محلے کی بھی لیڈری قیادت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے علاقے کی قیادت ہو سکتی ہے، وہ قومی بھی ہو سکتی ہے، وہ نیشنل بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے دو شخص ہوں، ایک بڑا مالدار ہو اور بے شک پرلے درجے کا جاہل ہو، اور دوسرے میں بڑی خوبیاں، بڑی صلاحیتیں ہوں، وہ دیندار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، وہ نیک بھی ہو، پارسا بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، سب کچھ، مگر ہو غریب، تو سچ بتائیے ہم اپنا لیڈر کسے چنیں گے؟ اونچا بولی جی۔ بس یہ جو سوچ تھی نا، اس پر اللہ پاک نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اے ظالم قوم، تمہارے اس رویے کو تمہارا خدا خوب اچھی طرح جانتا۔ انہیں خدا نے کیا کہا؟ ظالم قوم۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سوچ جب تک رہے گی قوم اپنے اوپر خود ظلم کرتی رہے گی، اور وہ قوم مظلوم ہو کر بھی ظالم کہلائے گی۔
یہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ بیان کیا، یہ حاضرین محترم صرف ایک قصے اور ایک کہانی کے طور پر نہیں، ایک واقعہ کے طور پر نہیں، قرآن میں جو کچھ بیان ہوا وہ ایکچول اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ خالق کائنات نے یہ سارے واقعات بیان اس لیے کیے تاکہ ان سے تمہیں عبرت ملے، نصیحت ملے، ہدایت ملے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں ہمارا حال بھی اسی قوم جیسا تو نہیں ہے جن کو اللہ نے ظالم قوم ڈکلیئر کیا، اور ان کا ظلم کیا تھا؟ وہ یہی تھا، یہ بے شعوری تھی، یہ جہالت تھی۔ لہذا جب وہ کہہ چکے نا کہ یہ بغیر مال اور دولت کے ہمیں لیڈر قبول نہیں ہے، اس پر اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر انہیں متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اس کو جو لیڈر اور قائد میں نے مقرر کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو تمہارے لیے لیڈر اور قائد کے طور پر اللہ نے چنا ہے۔ پہلے کہا تھا ان اللہ قد بعث لکم، اللہ نے بھیجا ہے، اب دوبارہ پھر ریپیٹڈلی یعنی دوسری بار نبی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا چناؤ نہیں، یہ کس کا چناؤ ہے؟ بولیے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اور آؤ تمہیں بتاؤں کہ خالق کائنات نے اس کو تمہارا لیڈر اور تمہارا قائد کیوں بنایا، تمہاری قیادت کے لیے اللہ نے اسے چنا کیوں؟ تمہیں اس کی غربت نظر آ رہی ہے، مگر اللہ کی نگاہ میں بھی تو کوئی خوبی ہوگی نا کہ آخر اس نے اس کو تمہارا لیڈر جو بنایا ہے۔ تو اس رب کی نگاہ میں خوبی کیا تھی؟ یہاں قرآن اس کی دو خوبیاں بیان کرتا ہے کہ خالق کائنات نے اس طالوت کو جو تمہارا قائد مقرر کیا تو وہ اس لیے مقرر کیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ خالق کائنات نے اس کو دو نعمتیں عطا کی، ایک پوری قوم میں سب سے زیادہ اسے علم عطا کیا، اور دوسرا جسم یعنی جسمانی جرت، بہادری اور استقامت عطا کی۔ لہٰذا یہ وہ دو خوبیاں ہیں جو پوری قوم سے زیادہ اللہ نے اس طالوت کو عطا کی ہیں، اور ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو تمہارا لیڈر مقرر کیا، اس کو تمہارا قائد مقرر کیا۔ تو گویا خالق کائنات کی بارگاہ سے تقرر کے لیے کتنی خوبیاں؟ بولیے، قرآن نے کتنی صفات بیان کی؟ دو، اور وہ دو صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت بسطۃ فی العلم، اللہ کی نگاہ میں لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے پہلی خوبی کیا ہے؟ پھر بولیے، اور اس ظالم قوم کی نگاہ میں لیڈرشپ کے لیے خوبی کیا ہے؟ بولیے، دولت۔ اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جی سب سے زیادہ علم، اور علم کے ساتھ دوسری بسطۃ فی العلم والجسم، اور جسم سے مراد ایسا کوئی موٹا تازہ جسم نہیں، بلکہ جسم سے مراد کیا ہے؟ جرت ہے، استقامت ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی طاقت، حوصلہ، حق کی راہ پر جم جانا، ڈٹ جانا اور کٹ جانا، جھکنے اور بکنے سے پاک، اس کو جسم سے تعبیر کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں لیڈرشپ اور قیادت کے لیے خوبیاں کتنی ہیں؟ جی، ایک علم ہے اور دوسرا جسم ہے، دوسری جرت اور استقامت ہے۔ سو حاضرین گرامی قدر، وہ جو قوم تھی جس کے نزدیک کتنی خوبیاں تھی، ایک ہی خوبی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بس مال اور دولت ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ لیڈر ہے۔ وہ مال حلال کا ہے، حرام کا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ آج ہماری نگاہ میں بھی ایک ہی خوبی ہے کہ بس دولت مند ہے، مال ہے، وہ آپ کو کچھ کھلا پلا سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آٹے کے توڑے بھیج سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ لیڈر ہے۔ دوسری طرف جس کو اللہ نے لیڈر کہا وہ کیا ہے؟ جو صاحب علم، بے شک اس کے پاس مال نہیں مگر پہلی خوبی علم، اور علم کی خوبی کے ساتھ ہی جرت اور استقامت بھی آتی ہے، ورنہ مالدار تو اپنی دنیا کے لیے 2 ٹکے کے لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے،
مگر جو صاحب علم ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک جرأت اور استقامت دیتا ہے، پھر وہ کسی کے آگے جھکتا اور کسی قیمت پر پھر وہ بکتا جی، کیونکہ علم سے خودداری آتی ہے، علم سے اس کے اندر جرأت اور استقامت آتی ہے، علم سے اس کے اندر ایک یقین اور تیقن پیدا ہوتا ہے، اور وہی اس کے اندر پھر خودداری پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا حاضرین گرامی قدر، یہ جو خوبیاں دو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، یہ بیان اس لیے کی تاکہ قیامت تک آنے والے میرے حبیب کے غلاموں، جب قرآن پڑھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ظالم قوموں کے ہاں قیادت کا معیار کیا ہے اور اللہ کے ہاں قیادت کا معیار کیا ہے، اور پھر اس امر کا جائزہ لو کہ کیا ہم جس معیار کے اوپر قیادت کو پرکھتے ہیں، ہمارا معیار اس ظالم قوم والا ہے یا خدا کا عطا کردہ معیار قیادت۔ جب تک ہم اس رب کے دیے ہوئے ضابطوں اصولوں کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک کامیابی نصیب بولیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو، ضابطوں کو، یہ قرآن خالی تقریروں کے لیے نہیں، یہ قرآن مجید کا جو درس یہاں آپ سنتے ہیں، اس کا مقصد کوئی خالی تقریر نہیں، یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ جو حلقہ درود اور فکر، درود بھی ہے اور اس میں قرآنی فکر ہے۔ کس کی فکر ہے؟ تو قرآنی فکر اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم سوچ و بچار کریں کہ یہ قرآن ہمیں کس راستے پر چلانا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اس قرآن سے رہنمائی لے کر ہم اپنے راستے کا تعین کریں۔ یقیناً اس قرآن کی راہوں کے جب مسافر بن گئے تو یقیناً دنیا کی کامیابیاں بھی آپ کے قدموں میں، آخرت کی کامیابیاں بھی آپ ہی کے قدموں میں انشاءاللہ ضرور آئیں گی۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ خالق کائنات نے جو اصول اور ضابطہ دیا، اس میں لیڈر اور قائد کے چناؤ کے لیے سب سے پہلی خوبی کیا دی؟ بولیے، علم۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ساری قیادتوں کا جائزہ لیں، وہ سیاسی قیادتیں ہوں، وہ دینی ہوں، وہ مذہبی ہوں، ان تمام قیادتوں کا کیا جائزہ، اور ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی علم میں بسطتاً فی العلم، جو سب سے علمی میدان کے اندر سب سے اوپر دکھائی دے، اس کو ہم اپنا اگر لیڈر مان لیں تو یہ رب کائنات کا قرآن ہمیں اعلان کر رہا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ پھر اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر اس خوبی کے حامل کو آپ نے اپنا لیڈر بنا لیا تو یہ آپ نے نہیں بنایا، اس کو لیڈر بنا کے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا۔ ایسی قیادت کا انتخاب کس کی طرف سے ہے؟ بولیے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی، بولیے نا، وحی بھی نہیں آئے گی، چونکہ وہ تو نبی کے پاس لوگ بیٹھے تھے، وہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے بصورت وحی سب کچھ اس نبی کو بتا دیا۔ اب آپ کو تو خدا وحی بھیج کر یہ بتائے گا نہیں کہ میرا انتخاب کون سا ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے، وحی نہیں آئے گی، وحی آ چکی۔ لہٰذا وہ جو پچھلے واقعات اللہ نے بیان کیے اس لیے ہیں تاکہ انہی سے تم رہنمائی لو، کہ جو غلط تھا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، جو درست تھا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں یا صحیح راستے پر۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کہ ہم اپنی قیادتوں کو کس پر پرکھیں؟ علم کے معیار پر۔ اور حاضرین محترم، جب آپ اس معیار پر پرکھنے جائیں گے تو بحمد اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر علم کی کمی، بولیے، بڑے بڑے صاحبان علم اللہ نے رکھے ہوئے، اور ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نوک قلم سے اس وقت تک کم و بیش 1000 کتابیں تحریر کر دی۔ کتنی؟ بولیے، اور اس میں سے کم و بیش کوئی 600 کتابیں وہ ہیں کہ جو اس وقت چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی ہیں، کتب خانوں میں، لائبریریوں میں، جگہ جگہ 600 کتاب موجود ہیں۔ اب اگر آپ اس 1000 کو بھی چھوڑ دیں، جو باقی پروسیس میں ان کو چھوڑ دیں، صرف 600 ہی لے لیں،
اور پھر موازنہ کریں کہ ایک شخصیت وہ جس نے 600 کتاب تحریر کر دی، اور دوسری طرف بے شمار قیادت کے دعوے دار ایسے ہیں کہ جنہوں نے 600 تو دور کی بات ہے، انہوں نے شاید 6 کتابیں بھی مکمل طور پر پڑھی نہ ہو، اور اگر آپ ڈھونڈنے ملیں گے تو آپ کو شاید 600 کتابوں کو پڑھنے والا بھی کوئی ملے گا نہیں، ایک طرف، اور دوسری طرف جس نے 600 لکھی ہیں تو اس نے کتنے ہزار اور کتنے لاکھ کتاب پڑھی ہو، اس کی علمی وسعتوں کا عالم بولیے کیا ہوگا۔ یقیناً ایسی شخصیت کیا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اونچا بولیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان اللہ قد بعث لکم۔ بس جہاں علم کا اتنا اونچا معیار دکھائی دے تو اس کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ بے شک اس کو یقین کر لو کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارا لیڈر ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ قیادت ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے اس دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایسی شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ آپ کی صورت میں ایک ایسی شخصیت عطا کی کہ جن کی 600 کتب اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر شرق سے غرب تک، یورپ سے امریکہ تک، اور عالم عرب سے لے کے عجم تک پوری دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے، اور ان کے پھر ہزارہ موضوعات کے اوپر لیکچرز، اس میں دینی موضوعات بھی ہیں، اس میں دنیاوی بھی ہیں، اس میں معیشت کا موضوع بھی ہے، اس میں سیاست کا بھی ہے، ثقافت کا بھی ہے، اور اس میں قرآن مجید کے اوپر قرآنی انسائکلوپیڈیا، آپ کو معلوم ہے 8 جلدوں پر مشتمل، پھر حدیث کا انسائکلوپیڈیا جو ابھی انشاءاللہ عنقریب جلد آنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اوپر، اور دیگر تمام کے تمام موضوعات کے اوپر جو انسانیت کی اور حضور کی امت کی ضرورت ہیں، وہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہر موضوع کے اوپر قلم بھی اٹھایا اور گفتگو بھی کی۔ حاضرین محترم، یہ علم کا ایک دریا، ایک سمندر اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، اور یہ جو عطا ہے یہ اس قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں خالق کائنات بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، ان اللہ قد بعث لکم۔ بس ایسی شخصیت کو جب تم اپنا لیڈر اور اپنا قائد مان لو گے تو تمہیں انشراح صدر ہونا چاہیے کہ یہ قیادت کس کی طرف سے ہے؟ پھر بولیے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی کیا نعمت ملے، اتنا بڑا انعام خدا جب عطا کرے تو سچ بتائیے اس انعام پر شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی، اس انعام پر کیا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ مہینہ فروری کا مہینہ چونکہ شیخ الاسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی قیادت، اتنی بڑی لیڈرشپ عطا کی، تو لہٰذا ہم اللہ کی اس نعمت کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم سچے دل سے شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اور اضافہ۔ تو حاضرین محترم، ایسی ہستیوں کی آمد پر اللہ کے حضور اپنے تشکر کے جذبات کا اظہار کرنا، کیا کرنا؟ اظہار تشکر، اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر بجا لانا اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھنا، یہ خود قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے تو ہم بطور شکرانہ شیخ الاسلام کی جو ولادت ہے، ان کا برتھ ڈے ہے، اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی سیلیبریشن کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، کیک کھلانا، ان کا منہ میٹھا کرنا، اور اس موقع کے اوپر درود پاک پڑھ کے ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا شکرانہ ادا کرنا۔ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ایسا بتا دیں کہ جو جائز نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر، مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنا حبیب اس مہینے میں پورا مہینہ خوشیاں مناتے ہیں یا نہیں؟ تو خوشی کس بات کی کہ اللہ کا نبی ملا، اور آج خوشی کس بات کی؟ ان اللہ قد بعث لکم،
اس مہینے میں اللہ نے نبی بھیجا اور اس مہینے میں اللہ نے نبی کا وہ غلام عطا کیا جو حضور کی امت کی قیادت کر رہا ہے، حضور کی امت کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ اس کو جو اپنا سالگرہ یا برتھ ڈے کہا جاتا ہے، یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں رسومات چلتی ہیں۔ ویسے تو ہر سالگرہ اور برتھ ڈے جو اپنے گھر میں بھی اگر بچوں کی بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی خوشی کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نعمت دی۔ بیٹا بھی اللہ کی کیا ہے جی، بیٹی بھی اللہ کی کیا ہے نعمت ہے، تو اس پر آپ اپنے گھر میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی از روئے شرع ناجائز، بولیے ناجائز نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز فعل نہ ہو۔ اس برتھ ڈے کے نام پر ناچ گانا ڈانس اور کوئی بے حیائی اور فحاشی اگر نہ ہو تو خالی بچوں کو میٹھا کھلانا اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو گھر میں چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو تو اس حساب سے ہم چرچا کرتے ہیں۔ بچہ ہوا تو چھوٹی سی گھر میں خوشی ہو گئی، بڑی قومی قیادت ملی تو قومی سطح پر خوشی، اور جب تاجدار کائنات کی آمد کا وقت آتا ہے تو پھر فرش سے لے کے عرش تک اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر سکیں اور اس پر خوشیاں بھی بجا لا سکیں اور اللہ کے حضور شکرانہ بھی بجا لا سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔